الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کی آیت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اور اتارا ہے، لیکن لوگوں کو کیسے یقین آئے کہ اللہ تعالی ہی نے قرآن مجید کو اتارا؟ اس کے لیے کئی دلیلیں ہیں۔ ان دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کھلا چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جس وقت یہ قرآن مجید اتر رہا تھا اس وقت کے بہت سے کافر یہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، محمد نے اپنی جانب سے بنا کر یہ کلام پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے لوگوں کا یہی خیال تھا، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کے وہ یہ شرارت کرتے تھے اور یہ باتیں کہا کرتے۔ تو اللہ تعالی نے چیلنج کر دیا، اور چیلنج کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل پیش کی تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، نہ کچھ کسی سے پڑھا اور نہ ہی کچھ لکھا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اگر باضابطہ آپ نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا ہوتا، اس میں کمال اور مہارت حاصل کی ہوتی، تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع زیادہ ملتا کہ قابلیت اور مہارت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں بنا کر پیش کر دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر اس سے پہلے آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو لوگ اور ہی زیادہ شک میں پڑ جاتے۔ جس نے کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اس کے باوجود اس کی زبان سے اتنا عمدہ اور اتنا بہترین کلام نکلے کہ جس کے سامنے سارے لوگ لاجواب ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام۔ بڑے بڑے سردار تھے جو کافروں میں، ان لوگوں نے بعض لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کلام سن کر آؤ اور بتاؤ کہ ان کا اپنا کلام ہے یا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کلام قرآن مجید کو سنا، تو سننے کے بعد انہوں نے صاف یہ کہا کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ جو کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، ان لوگوں نے بھی یہ اقرار کیا کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیلنج ہے کہ اگر تمہیں کچھ شک اور شبہ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم شک میں پڑے ہو
مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک اور شبہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی جیسی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ۔ آج سے 1500 سال ہو گئے، یہ چیلنج اس وقت سے اب تک ہے کہ تم بھی اسی جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام یار و مددگار کو ساتھ لے لو۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ مخلوقات میں جتنے تمہارے یار و مددگار ہیں، قابل لوگ ہیں، سب کو اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد سب لوگ مل کر ایک سورت بنا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں اپنے خیال میں سچے ہو کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، اور تم اکیلے نہیں، ساری دنیا کی انسانوں کو لے کر سب لوگ مل کر ایک سورت بنا لاؤ۔ اور تم سب مل کر نہیں بنا سکتے تو پھر جان لو کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم بنا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تم سب مل کر ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کی آگ سے بچو، اس جہنم کی آگ سے بچو، کفر کر کے، شرک کر کے، قرآن کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن نہ بن، بلکہ ایمان قبول کر کے، اسلام قبول کر کے، قرآن کو سچ مان کر، رسول کو سچ مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی عاجز اور بے بس کر دینے والا۔ قرآن مجید نے لوگوں کو بے بس اور عاجز کر دیا ہے۔ آج بھی وہ چیلنج موجود ہے، کوئی کتنا ہی قابل ہو جائے، قرآن مجید جیسی کوئی سورت اور کوئی آیت، ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا کلام، انسان کی بات، انسان کی کتاب ہے ہی نہیں، انسان کی طاقت سے باہر کی چیز۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کا کلام ہے، اس کی بات ہے، اس کا اتارا ہوا۔ تو جو چیز انسانوں کے بس سے باہر ہے اسے انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارنے کے ساتھ ساتھ چیلنج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جتنی آسمانی کتابیں آئیں، ان آسمانی کتابوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، چنانچہ وہ کتابیں بدل دی گئیں، اس میں خرد برد کر دیا گیا۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی، کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، اور نہ ہی آخر تک، قیامت تک یہ ہوگا۔ کسی کے بس اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تبدیلی کر لے یا کچھ بدلاؤ کر لے۔ قرآن مجید صرف کاغذات میں نہیں ہے، صرف کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ کتابوں سے زیادہ، کاغذات سے زیادہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، اس لیے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا کوئی بھی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کسی کی عقل ہی خراب ہو گئی ہو، کسی کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہو، جیسا کہ آج کل اخبارات میں وسیم رضوی زینت بنا ہوا ہے۔ اتنا گھٹیا، اتنا کمینہ، اتنا نالائق انسان شاید ہی دنیا نے کسی اور کو دیکھا، اور وہ اس میں اکیلا نہیں ہے، باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے کچھ آیات کو اپنی جانب سے اس میں شامل کر دیا اسلام کو اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے۔ قرآن مجید کا کھلا چیلنج ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو تم بھی بنا لاؤ۔ وسیم رضوی اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے لے اور ایک دو آیت وہ بھی بنا لے۔ اس نے سپریم کورٹ میں یہ شکایت کی کہ اس میں قتال اور جہاد کی آیتیں ہیں، اور 26 آیتوں کو دیا کہ اسے نکالنا چاہیے، اس میں پابندی لگانی چاہیے۔ قرآن مجید میں قتال اور جہاد کی آیتیں تو ہیں اور رہیں گی۔ ان آیتوں کو اللہ تعالی نے اتارا ہے۔ قرآن مجید میں قتال اور جہاد اور جنگ کی جو آیتیں ہیں وہ ایسی آیتیں ہیں کہ ایسا جنگی اصول دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ جتنی شفقت، جتنی رحمت اس میں ہے، اتنی شفقت اور اتنی رحمت کسی کے جنگی اصول میں نہیں۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنے ملک میں فوج کو نہ رکھتا۔ ہر ملک اپنے پاس فوج کو رکھتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہر ملک اپنے پاس اس کا انتظام رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس کا انتظام رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ فطرت کے موافق ہے اور فطرت کے خلاف نہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا ہے آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک میں بغاوت پر آمادہ ہو جائے تو حکومت کی جانب سے، حکام کی جانب سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کو، ان لوگوں کو جہاں پاؤ وہاں مارو۔ تو اس کی بنیاد بغاوت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیت موجود ہے، فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ وہ باغیوں کے لیے ہے کہ جب بغاوت پہ لوگ آمادہ ہو جائے تو جہاں پاؤ انہیں مارو۔ تو یہ تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، ہر ملک کے لوگ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جنگ میں کہ جو ظلم پر مبنی ہو۔ اور آج لوگوں نے جو جنگی اصول بنائے ہیں، جو دفاعی نظام اپنے ملکوں میں بنایا ہے، وہ قرآن مجید سے لیا ہے۔ سب اس کے محتاج، سب اس کے محتاج ہیں۔ اور آج یہ جو آواز اٹھی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا شوشہ نہیں، یہ کوئی عجوبہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا شوشہ نہیں۔ یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے جس دور سے اسلام نازل ہوا، یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی، لیکن سب اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اسے ہم تمام دینوں پر غالب کر دیں گے اگرچہ مشرکوں کو خراب لگے، ناگوار گزرے۔ دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیا۔ تو یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ وسیم رضوی جیسے ہزاروں اور لاکھوں شیطان لگ جائیں تو بھی قرآن مجید کا ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کر پائے، اس لیے کہ قرآن مجید سینوں میں بھی محفوظ،
ہاں کچھ معمولی سی پابندیاں کچھ دنوں کے لیے لگا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کو نہیں بدل سکتے، آیات کو نہیں بدل سکتے، حروف کو نہیں بدل سکتے، زیر و زبر کو نہیں بدل سکتے، غنہ مدہ اخفا کو نہیں بدل سکتے، اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ان کے بس کا کچھ نہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی سورج پر تھوکے تو وہ تھوک سورج پر نہیں جائے گا، اسی کے منہ پر گرے گا۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے، اس کی محروم القسمتی ہے، اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے، اپنے آپ کو برباد کرنے کا اور گڑھے میں ڈالنے کا اور ہلاک ہونے کا سامان کر لیا۔ اس لیے مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جو رد عمل ہونا چاہیے وہ رد عمل کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہ ہٹے، جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کرے، لیکن اس سے مایوس نہ ہو، اس سے گھبرائے نہ، اس سے کم ہمت نہ ہو۔ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی شرارتیں لوگ کرتے رہے ہیں ہر زمانے میں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسلام پر اور قرآن پر جم جائیں اور ڈٹ جائیں اور ثابت قدم ہو جائیں۔ اسلام اور قرآن کو ترقی جو ملے گی وہ ہمارے عمل سے، صرف ہماری زبان پر اسلام اور قرآن نہ ہو بلکہ ہماری زندگی میں اسلام اور قرآن، اسلام کی ہدایات، قرآن مجید کی ہدایات ہماری زندگی میں ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ہو، ہمارے چلنے پھرنے میں ہو، ہمارے سونے جاگنے میں ہو، ہمارے بولنے میں ہو، ہمارے کھانے پینے میں ہو، غرض ہے کہ ہمارے ہر عمل سے اسلام اور قرآن نظر آئے۔ اس سے جو ہے اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اسلام کو ترقی حاصل ہوگی۔ زبان سے آگے بڑھ کر، زبان پر تو ہونا ہی چاہیے، ہمارے عمل میں بھی ہونا چاہیے، قول و عمل میں موافقت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور اس جیسے ملعون لوگوں کو اللہ تعالی ہلاک و برباد فرمائے اور عبرت کا نشان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیں۔